محسوس ہو رہی ہے ایک ایسے ہادی و رہنما کی جو آج کے اس پرآشوب دور میں انسان کی ہدایت کر سکے؟ اب یہ جو توجہ بڑھ رہی ہے، اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ چونکہ ہماری فہم بڑھ رہی ہے، ہماری معرفت بڑھ رہی ہے، ہم اپنی ضرورتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ضرورتیں صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم پہلے جو ہے بیشتر اپنی انفرادی ضرورتوں پر جو ہے وہ توجہ کرتے تھے، شروع سے انسان ایسا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ اجتماعی ضرورتوں پہ اور بہت سارے انفرادی مسائل جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ حکومت حقہ جو ہے ایک پروردگار کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک رہبر عطا کیا اس کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نظام عدل جو ہے وہ بپا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ موجود بھی ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، روایات میں پڑھا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت موجود ہے، پھر وہ کہاں ہے؟ ہم کون سے کام کریں کہ وہ ظہور کریں؟ یہاں وہ بیداری جو ہے، اجتماعی بیداری، وہ اجتماعی جو تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اور اس لیے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ باعث بنیں گے ظہور کے، یعنی مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اور دنیا کے باقی جتنے بھی رہبر، چاہے وہ نبی امام ہی کیوں نہ ہو، ان کے اور مولا کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے لیے جانسار تیار کیے، ایک گروہ، ایک جماعت تیار کی کہ جس کے ذریعے انہوں نے چلو کوئی کام اگر کرنا چاہا تو وہ کر بھی لیا۔ لیکن امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے آنے سے پہلے وہ گروہ تیار ہوگا، اور وہ انہی کتابوں سے، اور وہ اسی عقل اور اسی معرفت سے، اور یہی فہم جو امام سجاد صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بدولت جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا اور اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہوگا، متوسل ہوگا، اور ان سے پہلے بہت سارا کام کرے گا تاکہ مولا جب آئیں تو اس کام کی تکمیل ہو سکے۔ اور میں یہ بات بارہا ناظرین کی خدمت میں کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی ظہور سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ سارا کا سارا سیاہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، دنیا میں مولا کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے۔ مولا کے وہ جو 313 ناصر ہیں جو کہ ہم بارہا یہاں کہہ چکے ہیں کہ وہ رہبر ہیں، وہ ان کے پیچھے ان کی ملت ہے، ان کے پیچھے گروہ ہیں، ان کے پیچھے قوم ہے، یعنی اپنے آپ میں ان میں سے ہر ایک شخص ایک امام ہے، اور ہر ایک شخص ایک پیشوا ہے، ایک پیشوا ہے، قائد ہے، اور ایک پورے ملک کو چلا سکتا ہے، ملک کو چلا رہا ہے، یا گروہ کو چلا رہا ہے، یا ایک ملت کو چلا رہا ہے۔ یعنی کوئی عام لوگ نہیں ہے کہ مثلا جیسے ہم یہ سمجھے کہ کوئی عام سپاہی، کوئی عام فوجی نہیں ہے، نہیں، عام لوگ نہیں ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا کے ظہور سے پہلے جو بڑے پرچم اٹھیں گے، جن میں خراسانی کا پرچم ہے، سفیانی کا ہے، یمانی کا ہے، تو وہ جو یمانی ہیں جو کہ سرزمین یمن سے اٹھیں گے اور پوری ملت یمن کو تیار کریں گے مولا کے ظہور کے لیے، وہ بھی ان 313 میں سے ایک شخص ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی اگر وہ 313 میں سے ایک ہے تو باقی 312 کیا ہیں؟ وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے مختلف حصوں سے ہیں۔ اور بعض دفعہ مومنین بھی پوچھتے ہیں کہ یہ رجعت کرنے والوں میں سے تو نہیں ہیں، یعنی یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو پہلے تھے اور فوت ہو گئے اور بعد میں یہ رجعت کریں گے؟ نہیں، یہ اسی زمانے کے زندہ لوگ ہیں۔ کیونکہ اگر رجعت کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ ظرفیت نہیں پائی جاتی ہے ان لوگوں میں، جبکہ فضائل بیان کرنے کے بعد ان میں ظرفیت کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظرفیت ہے اور انہی لوگوں میں سے جو ہے، انہی لوگوں میں سے نہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہوں اور امام چونکہ ظہور انہوں نے نہیں فرمایا تو یہ فوت ہو گئے، اب جب مولا کے ظہور کا وقت ہوگا تو یہی لوگ زندہ ہوں گے، یہی 313۔ تو ہم نے جو کچھ روایات میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ یہ اسی زمانے کے زندہ لوگ ہیں۔ ممکن ہے آج ان 313 ناصروں میں سے کچھ ہوں، 10، 20، 15 ہوں، لیکن 313 نہیں ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اسی طرح کے لوگ بڑھیں گے، پوری دنیا میں جگہ جگہ جو ہے منتظر سوسائٹیاں جو ہیں بنیں گی، جگہ جگہ جو ہے وہ انتظار کا رنگ اور اس کی خوشبو پھیلے گی، جگہ جگہ امام مہدی کے لیے آواز بلند ہوگی، جگہ جگہ جو ہے وہ آخری منجی، آخری موعود جو ہے اس کے لیے لوگ تڑپیں گے اور اسے پکاریں گے، اور جو کام ایک رہبر کے آنے سے پہلے کرنا چاہیے وہ کریں گے، یعنی وہ تیاری کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر حوالے سے آمادہ کریں گے، اور ظاہر ایک عالمی سطح کا قیام ہونا ہے تو اس قیام کے لیے مختلف شعبہ زندگی کے حوالے سے لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا، وہ تیاری کریں گے۔ تو وہ جو زمانہ ہے بالکل ظہور سے پہلے والا زمانہ، وہ بہت اچھا زمانہ ہے کہ یعنی اصلاحی تحریکیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو ان کو تکمیل کر دیں گے، یعنی ان کے اندر صورت پیدا ہو جائے گی، وہ تیزی سے جو ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل کریں گی، اور مولا جو ہے ان تمام
تحریکوں کو جو ہے وہ اپنے دامن میں اکٹھا کریں گے اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان دنیا کی وہ اکثریت جو ظالم ہے، گناہوں میں ڈوبی ہے، یا وہ شیاطین جو پوری دنیا پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جن کو یہ الزام ہے کہ دنیا ہمارے اختیار میں، ہمارے کنٹرول میں، ہم دنیا کے خدا ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی صورتحال. تو ان سے امام جو ہیں وہ بھرپور طاقت سے ٹکرائیں گے اور ان کو شکست دیں گے، اور یوں یہ جو تیار شدہ اقلیت ہے کہ جو پوری دنیا سے اکٹھی ہوگی، یہ پھر آگے پوری دنیا کا نظام سنبھالے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 313 جو ناصر ہیں ان کے حوالے سے جو تعبیر آئی ہے ہماری روایات کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف مناطق سے امام کی خدمت میں پہنچیں گے. حتیٰ کہ ہم یہ بھی جملہ دیکھتے ہیں کہ بادلوں پر سفر کرتے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچیں گے، اور بعض جگہ پہ روایت میں آیا کہ خزاں کے بادلوں پر سفر کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ یہ احادیث اور روایات ایک ایسے زمانے میں کہیں گئی کہ جہاں جہاز کا تصور بھی نہیں تھا. تو اب عام لوگوں کو ائمہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ اس زمانے کے لوگ بادلوں پہ سفر کریں گے، اور اس زمانے کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی معجزہ ہوگا، اور آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے تک لوگ یہی تصور تھا. اب دنیا آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ یہ عصر ظہور سے پہلے جو ترقی ہے ٹیکنالوجی کی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لمحوں میں جو ہے وہ جس طرح خزاں کے بادل چلتے ہیں تو بڑا طولانی سفر جو ہے وہ لمحوں میں کرتے ہیں، بڑی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اتنا طولانی سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے کریں گے اور اپنے امام کی خدمت میں یہ لوگ پہنچیں گے. تو اس اعتبار سے جو ہے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں بیان ہوتی ہے ہماری احادیث اور روایات میں.